السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون۔ صدق اللہ العظیم۔ وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم: العلماء ورثة الانبیاء، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم اساتذہ کرام اور میرے ہم سفر دوستوں، میں آج کی نشست میں مدرسے کے حوالے سے اپنے ٹوٹے پھوٹے خیالات و جذبات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ لوگوں کا عام خیال یہ ہے کہ مدرسہ ایک مخصوص چار دیواری کا نام ہے، مدرسہ شاندار عمارت کا نام ہے، مدرسہ پرشکوہ ہاسٹل اور پرکشش درسگاہوں کا نام ہے، اور اسی لیے وہ سمجھتے ہیں کہ اگر مدرسے کی عمارت کو گرا دیا جائے تو مدرسہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن میں اس خیال کی پرزور تردید کرتا ہوں کہ مدرسہ سنگ و خشت کے ڈھیر کا نام نہیں ہے، مدرسہ فلک بوس عمارت کا نام نہیں ہے، مدرسہ مزین و مکیف کمروں کا نام نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو ہم اس کی گود کو اولین مکتب اور مدرسہ نہ کہہ سکتے جہاں بچہ شعور کی آنکھیں کھولتا ہے اور زندگی کی ابتدائی آداب سیکھتا ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو ہم دیوبند میں واقع انار کے درخت کے سائے کو مدرسہ نہ کہہ سکتے جہاں محمود نامی استاد نے محمود نامی شاگرد کو تعلیم دے کر ہزاروں مدرسوں کی بنیاد رکھی تھی۔ اگر ایسا ہوتا تو ہم استاد سے چبوترے کو مدرسہ نہ کہہ سکتے جہاں بیٹھ کر تعلیم حاصل کرنے والوں کو اصحاب صفہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ تو پھر آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کہ اگر ان چیزوں کا نام مدرسہ نہیں ہے تو پھر مدرسہ کیا ہے؟ تو میں عرض کرتا ہوں کہ مدرسہ وہ ہے جہاں انسان کو انسان بننے کی تعلیم دی جاتی ہے، جہاں انسان کو اخلاق، جہاں انسان کو زندگی گزارنے کا ڈھنگ سکھایا جاتا ہے، جہاں علم کی شمع اس کے سینے میں روشن کی جاتی ہے، جہاں اسے اعلیٰ اخلاق اور زندگی کے آداب سکھائے جاتے ہیں۔ اگر یہ مقاصد ماں کی گود میں حاصل ہو تو مدرسہ ہے، خس و خاشاک سے بنے ہوئے جھونپڑے میں حاصل ہو تو مدرسہ ہے، مسجد کے حجرے میں حاصل ہو تو مدرسہ ہے، صحرا کے سناٹے میں حاصل ہو تو مدرسہ ہے، شہر کے ہنگاموں میں حاصل ہو تو مدرسہ ہے۔ اور اگر یہ مقاصد ان شاندار عمارتوں میں حاصل نہ ہو تو مدرسہ نہیں ہے، دھوکہ ہے، فریب ہے، تصنع ہے، ریاکاری ہے، جھوٹ کی نمائش ہے۔ اللہ، حقائق کو نہ جھٹلائیے گا، سمجھنے کی کوشش کیجیے گا، ناراض نہ ہو جائیے گا۔ آج ہماری یونیورسٹیوں کی عمارتیں میلوں تک پھیلی ہوئی ہیں، وسیع و عریض اسکول اور کالج ہیں، ہر آسائش مہیا کی گئی ہے، ہر سہولت دی گئی ہے، لیکن آج ہماری یونیورسٹیوں، کالجوں اور مکاتب کی کوکھ بانجھ ہو گئی ہے۔ وہاں سے زمانے کا رخ بدلنے والے انقلابی ریسرچ کا حق ادا کرنے والے محققین، انسانیت کا درد رکھنے والے لیڈر، دین کی تڑپ رکھنے والے مسلمان اور اخلاق کا جھنڈا بلند کرنے والے انسان پیدا نہیں ہو رہے، بلکہ میں کس زبان سے کہوں، کس حوصلے سے کہوں کہ یہاں سے فلموں کے ایکٹر، ہیروئن کے تاجر، جھوٹے وعدے کرنے والے سیاستدان، خون کے پیاسے قاتل اور حرص و ہوس کے پجاری پیدا ہو رہے ہیں۔ میرے دوستو، جب تک تعلیم و تعلم کا صحیح جذبہ پیدا نہیں ہوگا، جب تک ہماری سوچ کا رخ تبدیل نہیں ہوگا، اس وقت تک یہ ظاہری ٹھاٹ باٹ کسی کام نہیں آئے گی۔ جب دل میں علم کی تڑپ ہوتی ہے، جب فکر کا قبلہ صحیح ہوتا ہے، جب علم کو عمل کے لیے سیکھا جاتا ہے، جب استاد اور شاگرد کا رشتہ صحیح نہج پر استوار ہوتا ہے، جب طالب علم اپنے آپ کو طالب علم ہی سمجھتا ہے تو پھر ظاہری کر و فر نہ ہونے کے باوجود مدرسہ بنتا ہے، علم کا نور پھیلتا ہے، زمانہ انگڑائیاں لیتا ہے، انقلاب کی فضا سازگار ہوتی ہے،
ہواؤں کا رخ بدلتا ہے، افکار سے اعمال کی تبدیلی آتی ہے، ایسے انسان پیدا ہوتے ہیں جن کی مثال لانے سے زمانہ قاصر رہتا ہے۔ اپنے عظیم نبی کی اس بے مثال درسگاہ کو یاد کیجیے، جس کی کوئی شاندار عمارت نہ تھی، کوئی ظاہری کر و فر نہ تھا، لیکن اس درسگاہ کی تعلیم یافتہ مقدس جماعت پر نظر ڈالیں تو آپ ان کے علمی اور عملی کمالات اور رنگا رنگی کو دیکھ کر دنگ رہ جائیں گے کہ ایک طرف ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ عنہ، عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، علی المرتضی رضی اللہ عنہ ہے، جو دنیا کے جہاں باں اور ملکوں کے فرما روا تھے، جنہوں نے مغرب سے مشرق تک، افریقہ سے انڈیا تک ایسی کامیاب حکومت کی جو بڑے سے بڑے حکمران کی سیاست کو منسوخ کر دیتی ہے، اور ان کے عدل و انصاف اور سیاسی نظم و نسق کی مثال پیش نہیں کی جا سکتی۔ وقت کی قلت کی بنا پر میں انہی چند باتوں پر اپنے معروضات پر اکتفا کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس مدرسے کو اور دنیا کے تمام مدارس کو جہات ستہ سے حفاظت فرمائیں، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔